आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। एक मुल्क एक इलेक्शन से मुतल्लिक 2 बिल सोमवार को लोकसभा में किए जाएंगे पेश। जिला गांदरबल में पांदश से मनीगाम तक शाहरा की तामीर के लिए 8 अरब रुपए मंजूर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का तलबा पर मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए बेहतर सलाहियत पैदा करने की जरूरत पर जोर। और नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। एक मुल्क एक इलेक्शन से मुतल्लिक 2 बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाएंगे। कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल आईन का 129वां तरमीमी बिल और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कानून का तरमीमी बिल लोकसभा में मुतारिफ कराएंगे। काबिल जिक्र है कि मरकजी सरकार ने मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाने से मुतल्लिक साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली कमेटी की सिफारिशात को हाल ही में मंजूरी दी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत अपने खलाई सेक्टर को आलमी मय्यार के मुताबिक तरक्की देने की राह पर गामजन है और साल 2014 से मुल्क ने खलाई मईशत में काबिल कदर तरक्की हासिल की है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त भारत का खलाई शोबा आलमी खलाई मईशत का 8 से 9% तक शराकतदार है और इसमें रोज अफजों इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत साल 2035 तक अपना खलाई स्टेशन बनाने में कामयाब होगा। मरकजी सरकार ने वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में पांदच से मनीगाम तक 4 गलियारों वाली शाहरा की तामीर और तजदीद की मंजूरी दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इस अहम प्रोजेक्ट की मंजूरी देते हुए कहा कि इस शाहरा की तामीर और तजदीद के लिए करीब 828 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है। शाहरा की मसाफत 12.5 किलोमीटर है, जबकि प्रोजेक्ट में एक बड़ा और 3 छोटे पुल शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन गडकरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से लेह और करगिल की जानिब जाने वाले सयाहों और दिफाई फोर्सेस की नकल हरकत में आसानी होगी। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल प्रोजेक्ट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संदीप गुप्ता ने कहा है कि यह रेल प्रोजेक्ट अपनी तकमील को पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जुम्मे को इस प्रोजेक्ट की आखिरी टनल मुकम्मल कर ली गई है और अब इस पर 20 दिसंबर को आजमाइशी तौर ट्रेन चलाई जाएगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तालीम का हसूल सिर्फ तालीमी इदारों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसको जिंदगी के तजुर्बों से भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो दूसरों की राहबरी और गलतियों से सीखें और अपने अंदर एक मुस्बत सलाहियत वाला तजुर्बा पैदा करें। वो जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में अमर उजाला भव्य शत्र सम्मान तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर आला ने कहा कि नई नस्ल को मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना है और उन पर तालीमी मैदान में अपनी सलाहियतों को उजागर करने की खातिर गैर मुतवक्का कामयाबी हासिल करने का भी जबरदस्त दबाव है। उन्होंने कहा कि यह रुझान उनके बचपन को छीन कर खुशियां मनाने का कम मौका फराहम करता है। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बर्फजदा इलाकों में फौरी तौर से बर्फ हटाने के लिए एक मुअस्सर और मरबूत लाहे अमल अपनाने की जरूरत उजागर की है, ताकि इन इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को बर्फबारी के दौरान मसाइल का सामना न करना पड़े। वो आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में अफसरों की एक आला सतह की मीटिंग के दौरान सरमा से मुतल्लिक तैयारियों और इम्कानी बर्फबारी से मुतल्लिक पेशगी इकदामात का जायजा ले रहे थे। मीटिंग में कंगन, सोनावारी, ऊड़ी, गुलमर्ग, सोपोर, पटन, बारामुल्ला, पांपोर, शोपियान, शांगस, पहलगाम, अनंतनाग और छानपोरा हलकों के मेंबरान असम्बली भी मौजूद थे। मुल्क में आज तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिन मनाया जा रहा है। यह दिन तवानाई में खुद कफालत और पायदार तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इस ताल्लुक से पेश है शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर की ये रिपोर्ट।
یہ دن ہمیں توانائی کے مختلف ذرائع کو تحفظ دینے کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ یہ محض ایک سالانہ تقریب نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے عام لوگوں میں توانائی منصفانہ طریقے سے استعمال کرنے اور اس کی دیرپائیت کو برقرار رکھنے کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آج کے دن لوگوں میں توانائی کو ضائع ہونے سے بچانے اور اس کے قدرتی وسائل کو بروئے کار لانے کے سلسلے میں جامعہ بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ دن کی مناسبت سے جب ہم نے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری ایچ راجیش پرساد سے بات کی تو انہوں نے انگریزی زبان میں کہا، Government of J&K is committed to the objectives of green energy, sustainable development and to reduce the carbon print. So in that direction, we have taken concrete steps. Our consumption of the electricity per day is about 3,000 megawatt, and we have taken steps to bank upon the green energy to the extent of 50% through the hydropower and also the solar energy. The Government of India's the latest scheme of Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana and also solarization of the government buildings on rooftop solarization and also propagate the green energy, because when you consume the energy and which is not measured and you don't pay the bill as per your consumption, there is a tendency to use all kinds of devices. They are not efficient, and that is a grave area of concern in the UT of J&K. So address this issue, we have created massive campaign across the UT of J&K, Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana, where the consumers have the huge subsidy under the scheme, subsidy to the extent of about 70%. So that's such a wonderful scheme. I call upon all the consumers of J&K to adopt this scheme so that they would be able to generate electricity, use the green energy, and to become a contributor to the sustainable development. So on this Energy Conservation Day, I call upon the citizens. It is a day of commitment. It is a day of taking responsibility. It is the responsibility need to be taken every citizen from the J&K and also from at the national level. بہرحال یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا کر توانائی کے وسائل کو مربوط کر کے اس کے جائز استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ ماحولیاتی گوناگونیت کو برقرار رکھتے ہوئے بنی نوع انسان کی توانائی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر اور اعلیٰ تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج گورنمنٹ ماڈل ڈگری کالج چراغ شریف میں انڈور اسٹیڈیم کا افتتاح کیا۔ ہمارے نمائندے شوکت شاہ کے مطابق دونوں وزراء نے بعد میں سب ضلع اسپتال چراغ شریف اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پکھرپورہ کا دورہ کیا اور ان میں مریضوں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ مقامی خبروں کے بلٹن اور اپڈیٹس نیز آکاشوانی نیوز کے پروگرام آپ ہمارے ایکس ہینڈل @Radio News _Srinagar، یوٹیوب چینل @آکاشوانی سری نگر 5847 کے علاوہ انسٹاگرام آکاشوانی نیوز _Srinagar پر بھی سن سکتے ہیں۔ نئی دلی میں چیف سیکرٹریوں کی چوتھی کانفرنس جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہو رہی اس سہ روزہ کانفرنس کے دوران ریاستوں کے ساتھ شراکت داری میں ترقی کا ایک مشترکہ ایجنڈا اور خاکہ تیار کرنے نیز اس پر عمل درآمد کیے جانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ کانفرنس کا مقصد مرکز اور ریاستوں کے درمیان شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ منشیات کی لعنت ہمارے سماج کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی جا رہی ہے اور تشویشناک بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد اس لت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لعنت کا جڑ سے خاتمہ کرنے کی خاطر ہر سطح پر جامع کوششیں کی جانی چاہیے تاکہ ایک پرامن اور محفوظ مستقبل پروان چڑھ سکے۔ اس ضمن میں جب ہم نے معروف براڈ کاسٹر اور قلمکار طلحہ جہانگیر کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، ہماری سوسائٹی میں منشیات کا استعمال جوان فوج میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو یہاں دو باتوں پر میں بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک یہ وہ لوگ جو اس کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں، پہلے ان سے ہی میری گزارش ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ دوسروں کے گھر اجاڑ کر آپ اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے۔ خدا کے لیے رحم کرو اوروں پر،
تاکہ آپ پر رحم کیا جا سکے. اور دوسری بات میں یہ ہم بھی سمجھتے کہ قانون ایکٹیو ہے اور لوگوں کو روک رہی ہے، لیکن آپ مناسبت میں دیکھیں جتنی خبریں آ رہی ہیں اتنی عدالت تک بات نہیں جا رہی ہے. ماں باپ سے اور سوسائٹی سے میری گزارش ہوگی کہ جو اس مصیبت میں پھنس گیا ہے وہ ہمدردی کے حقدار ہیں، نفرت کے نہیں. وہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارا پیار ان کو واپس لوٹائے گا اور زندگی کو گلے لگائیں گے. جموں کشمیر پولیس نے منشیات کی لعنت کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھتے ہوئے جنوبی کشمیر کے کلگام اور اونتی پورہ علاقوں سے 7 منشیات فروشوں کو NDPS ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے. ایک اور کارروائی کے تحت شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں سائبر سیل نے 1,55,000 روپے کی آن لائن فراڈ کا معاملہ حل کر دیا ہے. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تاشیر ابستان نے آج ضلع کورٹ کمپلیکس پونچھ میں 2024 کی چوتھی قومی لوک عدالت کا آغاز کیا. عدالت پہنچنے پر چیف جسٹس کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ لوک عدالت قانونی اختراعیت کا ایک اہم جز ہے. انہوں نے کہا کہ لوک عدالتوں کے ذریعے عوام کو تیز تر بنیادوں پر انصاف کی فراہمی یقینی بن جاتی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے جمعیت ہمدانیہ کے صدر اور معروف تاجر عبدالرشید غانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے. دونوں لیڈروں نے مرحوم کو ایک شریف النفس اور انسان دوست قرار دیا اور ان کی جنت نشینی کے لیے دعا کی. حکومت ماہی گیروں کی ترقی کی عہد بند ہے اور اس سلسلے میں ہم جہد کوششیں جاری ہیں. ان باتوں کا اظہار سری نگر میں حلقہ انتخاب حبک عدل کی ممبر اسمبلی شمیمہ فردوس نے آج ٹینگپورہ بائی پاس میں ماہی گیروں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ دریش کدل کے عارضی فش مارکیٹ کو ٹینگپورہ بٹمالو منتقل کیا جائے گا، جس کے لیے 7 کنال اراضی کا انتخاب کیا گیا ہے، جبکہ سرکار نے اس منصوبے کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں. بی جے پی جموں کشمیر یونٹ کے ترجمان ڈاکٹر ابھیجیت جسروٹیا نے ایک الیکشن بل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک دور اندیش اصلاحی قدم ہے جو ملک کے استحکام، بہتر حکمرانی اور بلا تعطل ترقی کا ضامن ثابت ہو سکتا ہے. شیخ العالم ڈگری کالج بڑگام میں آج 35 بٹالین CRPF ہمہامہ کی جانب سے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت سکل کور سے متعلق اختتامی تقریب منعقد ہوئی. یہ پروگرام پچھلے 2.5 ماہ سے جاری تھا اور اس میں 50 سے زائد نوجوانوں کو سکل ڈیولپمنٹ کے تحت تربیت دی گئی. موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:29 پر اور غروب آفتاب شام 5:23 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. آپ سنیے تبصرہ. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ. شب